امریکہ کے 3 ڈسٹرائر بحری جہاز کامیابی سے آبنائے ہرموز پار کر گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر اعلان، کہا امریکی بحری جہازوں پر حملہ بھی کیا گیا مگر انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن حملہ کرنے والے ایرانیوں کو بہت نقصان پہنچا، ان کی حملہ آور چھوٹی کشتیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکی ڈسٹرائرز پر داغے گئے میزائل بآسانی گرا دیے گئے۔ امریکی بحری جہازوں پر ڈرون بھی بھیجے گئے جنہیں فضا میں ہی گرا دیا گیا۔ اگر کوئی نارمل ملک ہوتا تو امریکہ کے ڈسٹرائر بحری جہازوں کو گزرنے دیتا، لیکن ایران ایک نارمل ملک نہیں۔ ایران کی قیادت جنونیوں کے ہاتھ میں ہے جنہیں اگر جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا موقع ملتا تو بلا شبہ وہ اسے استعمال کر ڈالتے۔ اب انہیں ایٹمی ہتھیار بنانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر ایران نے ڈیل پر دستخط نہ کیے تو امریکہ پہلے سے زیادہ شدید حملے کرے گا، اس لیے ایران جلدی کرے۔ ٹرمپ نے کہا 3 ڈسٹرائر بحری جہاز اب امریکہ کی ناکہ بندی میں پھر سے حصہ لیں گے۔ امریکی ناکہ بندی سٹیل کی دیوار ہے۔ امریکہ کا ایران کے جزیرہ قشم اور بندرگاہ بندر عباس پر حملہ، امریکی سینٹرل کمانڈ کی تصدیق، کہا امریکہ نے ایران کے بلا اشتعال حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا۔ سینکوم کے مطابق ایرانی افواج نے گائیڈڈ میزائلوں سے لیس امریکی بحری جہازوں پر میزائل، ڈرون اور چھوٹی کشتیوں سے حملہ کیا تھا، تاہم امریکہ کا کوئی اثاثہ نشانہ نہیں بنا۔ امریکی سینکوم کے مطابق امریکہ نے جوابی حملے میں ایران کی ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جہاں سے امریکی جہازوں پر حملہ ہوا تھا۔ امریکی سینکوم نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، لیکن امریکہ پوری طرح مستعد ہے اور امریکی افواج کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ چینی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ نے قشم جزیرے میں ایک لنگرگاہ کو نشانہ بنایا۔ بندر عباس میں دھماکوں کی آواز ایرانی فضائی دفاعی نظام کی تھی۔ ایران کا امریکہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کے مطابق امریکہ نے خمیر، سرک اور قشم جزیرے کے ساحلوں پر خطے کے کچھ ممالک کے تعاون سے شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے۔ امریکہ نے جسک کے علاقے میں ایرانی پانیوں سے آبنائے ہرموز کی طرف بڑھنے والے ایک ایرانی آئل ٹینکر اور متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ فجیرہ کے سامنے آبنائے ہرموز میں داخل ہونے والے ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے بتایا کہ ایرانی فوج نے فوری جوابی کارروائی میں آبنائے ہرموز کے مشرق اور چابہار بندرگاہ کے جنوب میں امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کیا، جس سے انہیں کافی نقصان پہنچا۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے امریکہ اور خطے میں امریکی اتحادیوں کو خبردار کیا کہ ایران بغیر کسی ہچکچاہٹ جاری حد کا منہ توڑ جواب دے گا۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی کے جزوی معاہدے پر غور، ابتدائی فریم ورک تیار، پہلے مرحلے میں جنگ کا باضابطہ خاتمہ کیا جائے گا، دوسرے مرحلے میں آبنائے ہرموز کا بحران حل کیا جائے گا، تیسرے مرحلے میں ایک جامع معاہدے پر بات چیت کی جائے گی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ، کہا منصوبہ ایک جامع امن معاہدے کے بجائے ایک قلیل مدتی یادداشتی مفاہمت پر مبنی ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان سب سے متنازع معاملات حل طلب رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدہ ایک ہفتے میں طے پا سکتا ہے۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں کہا، ایران آبنائے ہرموز کھولنے کے لیے جلد معاہدہ نہیں کرتا تو نئے حملے کریں گے۔ ایک اور بیان میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران میں ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو ڈیل چاہتے ہیں، ایران نے ڈیل نہیں کی تو بڑے پیمانے پر حملے کیے جائیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران ابھی تک امریکی تجویز کے بارے میں کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ پاکستان نے 1 سال پہلے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا، جنگ کا زاویہ بدل دیا۔ کسی کو شک ہے تو ہم نے ابھی ایک قسط دکھائی ہے، ہم تب بھی تیار تھے اور اب بھی تیار ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ معرکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر کہا، جو کچھ ہوا وہ بھارت کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے، چاہے مانے یا نہ مانے، جانتے سب ہیں۔ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست سے دوچار کیا۔ بھارتی قیادت ناکامی کا ملبہ اپنی فوج پر ڈال رہی ہے، اپنے افسران کا مذاق بنوا رہی ہے اور بھارتی فوج سیاست زدہ ہو چکی ہے۔ معرکہ حق میں پاکستان نے 10 سے 15% طاقت دکھائی۔ یوم آزادی پر عظیم الشان پریڈ ہوگی، طاقت کی ایک جھلک عوام کو دکھائیں گے، بعد میں بھارتی یہ نہ کہیں کہ بتایا نہیں تھا۔
بھارت کا دہشت گردی کا ڈرامہ ختم ہو گیا، بھارت خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، 1 سال ہو گیا بھارت جواب نہیں دے سکا کہ پہلگام واقعہ کس نے کرایا، آج تک کوئی ثبوت سامنے نہیں لا سکا۔ بین الاقوامی برادری آج تک سوال پوچھ رہی ہے لیکن بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں۔ بھارت اپنے لوگوں پر دہشت گردی کراتا ہے، الزام دوسروں پر ڈال دیتا ہے۔ بھارت دہشت گردی کو ریاستی اعلی کار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ پاکستان خطے میں امن کی کوشش کر رہا ہے۔ خطے میں امن کا سب سے بڑا سفیر پاکستان ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ لاہور کی بندرگاہ پر قبضے کے لطیفے سنانے کے بعد بھارتی نیتا کراچی پر حملے کی گیدڑ بھپکیاں نہ دیں تو اور کیا کریں۔ اگلی بار بھارت نے کوئی جاری حد کی تو ہم وہاں سے حساب شروع کریں گے جہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ وہاں سے جب ہم حساب برابر کریں گے تو آئندہ یہ کراچی کا نام لیتے ہوئے گھبرائیں گے۔ اپنی گندی زبان سے کراچی کا نام لے ذرا، پھر دیکھیں کراچی والے ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف آپریشنز نے کہا، دشمن ایک بار کر کے تو دیکھے، ہم ان کو گلے سے پکڑ لیں گے۔ بھارت آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف پروجیکٹس کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ میڈیا بریفنگ، کہا پاک فضائیہ نے ملٹی ڈومین وارفیئر کے ذریعے بھارتی فضائیہ کو ناکارہ کر دیا تھا، 4 رفیل سمیت 8 جہاز مار گرائے۔ کہا پاک فضائیہ کی سائبر فورس نے دشمن کی کمیونیکیشن کو ناکام بنا دیا۔ ہمارے کامیاب آپریشن کے باعث بھارتی فضائیہ نے بارڈر کے قریب آنے کی جرت تک نہیں کی۔ ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف آپریشنز کا کہنا ہے، مارکہ حق کے دوران بھارتی بحریہ نے کئی بار اپنا بحری بیڑا تعینات کرنے کی کوشش کی۔ مارکہ حق کے دوران ہماری بندرگاہیں فعال اور ساحلی تنصیبات محفوظ رہیں۔ مارکہ حق کے دوران ہماری ہم آہنگی ہماری فتح کی ضامن بنی۔ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک والٹز کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرموز کنٹرول کرنے کے لیے ایران کا نیا نظام نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرے گا۔ ایران کے اپنے نئے نظام میں سویلین شپنگ کے تمام جہازوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آبنائے ہرموز استعمال کرنے کے لیے ٹول ادا کریں۔ امریکی سفیر سلامتی کونسل قرارداد سے متعلق پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ بحرین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر حمایت یافتہ قرارداد میں ایران سے آبنائے ہرموز میں حملے بند اور ٹول ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتیریس اور سلامتی کونسل رکن ممالک کو خط میں قرارداد کا مسودہ یک طرفہ اور نامکمل قرار دیا۔ کہا، آبنائے ہرموز کی موجودہ صورتحال کی اصل وجہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیلی فوجی جارحیت اور طاقت کا غیر قانونی استعمال ہے۔ اس بات کا قرارداد کے مسودے میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یورپی کمیشن کی صدر بھی متفق ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ یورپی کمیشن کی صدر کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں ایران میں ہونے والی پیش رفت سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج سے شیر بنگلہ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں شروع ہوگا۔ قومی ٹیم کے اسٹار بیٹر بابر اعظم گھٹنے کی انجری کا شکار، پلینگ 11 سے باہر۔ ٹیم مینجمنٹ کے مطابق ڈاکٹر بابر اعظم کی انجری کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اور ناظرین میں مقبول جیو اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل رنگ دے اپنے اختتامی موڑ پر آ پہنچی۔ آخری قسط میں کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے دیکھیے ڈرامہ سیریل رنگ دے کی آخری قسط جمعے کی رات 9 بجے صرف جیو پر۔